یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے ننھے دماغوں میں نہیں سما سکتا۔ کائنات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک وہ ہماری کائنات کا صرف 5% حصہ ہی ڈسکور کر چکے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کے ساتھ اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 500 ارب ہے۔ یہ حساب لگانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ باقی 95% کائنات میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک کتاب ایسی بھی ہے جس میں کائنات کے راز سے لے کر ہماری زندگی سے متعلق، موت سے متعلق، موت کے بعد کی زندگی کے متعلق، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک دیو ہیکل ستارے کا علم ایسے موجود ہے کہ جو آج کے ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر چکے ہیں۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جو قیامت تک انسانوں کے لیے ایک راہ ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن حکیم کے چند معجزات بتانے والے ہیں جنہیں سمجھ کر آپ بھی ضرور حیران ہوں گے۔ قرآن میں موجود ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیاطین کا ذکر 88 بار آیا ہے تو ملائکہ کا ذکر بھی 88 بار آیا ہے۔ اسی طرح موت کا ذکر 145 مرتبہ تو زندگی کا ذکر بھی 145 مرتبہ۔ قرآن میں نفع کا ذکر 50 مرتبہ تو فساد کا ذکر بھی 50 مرتبہ، ساتھ ساتھ کفر و ایمان بھی 25 مرتبہ۔ قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ آیا ہے، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن کی آیات اور ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ لفظ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2698 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، اور وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔
अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलक की पहली 5 आयत है और यही से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयत के कुल अल्फाज 19 हैं और इन 19 अल्फाज के कुल हुरूफ 76 है, जो ठीक 19 ज़रब 4 का हासिल है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब सूरह अलक के कुल हुरूफ की गिनती की गई तो अकल वर्ते हैरत में डूब गई कि इसके कुल हुरूफ 304 है, जो 76.4 का हासिल है। अकल ये देखकर हैरत की गहराइयों में मजीद डूब जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलक कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरत सूरह अन्नास की तरफ से गिनती करें तो आखिर की तरफ से सूरह अलक का नंबर 19 बनता है, और अगर कुरान की इब्तिदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं, जो ठीक 19 ज़रब 5 का हासिल ज़रब है, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निजाम का ही एक हिस्सा है। कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत सूरह नसर है। ये सुनकर आप पर फिर एक मर्तबा खुशगवार हैरत तारी होगी कि अल्लाह पाक ने यहाँ भी 19 का निजाम बरकरार रखा है। पहली वही की तरह आखिरी वही सूरह नसर ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यूं कलामुल्लाह की पहली और आखिरी सूरत एक ही हिसाबी कायदे से नाजिल हुई। सूरह फातिहा के बाद कुरान हकीम की पहली सूरत सूरह बकरा की कुल आयात 286 है। इनमें से 2 हटा दे तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आती है, 6 हटा दे तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आती है। 86 को 28 के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद 114 सामने आती है। आज जबकि अकल को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है तो कुरान पाक फिर अपना चैलेंज दोहराता है। हिसाबदान, साइंसदान, हर खास व आम, मोमिन काफिर सभी सोचने पर मजबूर है कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निजाम डालना इंसानी बिसात से बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर्स की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निजाम के मुताबिक हर तरह की गलतियों से पाक किसी किताब की तश्कील नामुमकिन होगी, लेकिन 1400 साल पहले तो इसका तसव्वुर ही मुहाल था। लिहाजा कोई भी अक्लमंद आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान करीम का हिसाबी निजाम अल्लाह का एक ऐसा शाहकार मौजज़ा है जिसका जवाब कयामत तक कभी भी नहीं हो सकता। और कुरान में अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि पूछ लो गिनती करने वालों से।